الله تعالى لك حميد مجيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم سبھی حضرات کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا. بعدہ صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز و محترم خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے قرآن مجید کی ایک انتہائی معروف اور مشہور آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے. درمیان خطبہ میں انشاءاللہ العزیز اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کے آنے جانے کو قبول فرمائیں. بیچ میں جگہ خالی ہے، آگے آ جائیے، اتنا دور دور نہیں بیٹھنا، آگے آئیے تھوڑا، بیچ میں جگہ خالی ہے، جب مل جانا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے آنے جانے کو قبول فرمائے اور اسی طریقے سے اللہ تعالی ہم سب کو جمعہ کا مکمل ثواب نصیب فرمائے، آمین رب العالمین. ماہ رمضان کی آمد ہے اور اس کی آمد سے اور رمضان المبارک کے آنے سے لوگوں میں ذوق اور شوق بڑھ جاتا ہے، خوشیاں آ جاتی ہیں، مساجد سبحان اللہ یہ آباد ہو جاتے ہیں. کیوں نہ ہو اس مہینے کو، رمضان المبارک کے مہینے کو سید الشہور کہا گیا ہے، سارے مہینوں کا سردار بتایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک جگہ آپ نے اس کو شہر مبارک کہا، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا یہ مہینہ ہے. تو آپ علیہ السلام نے شہر مبارک بھی اس کو بتلایا ہے اور تمام مہینوں کا سردار بھی بتلایا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کا ایک مومن سال بھر سبحان اللہ انتظار کرتا ہے. رمضان ختم ہوتے ہی پھر رمضان کا انتظار اور رمضان آنے کے بعد اس کی فکر لگ جاتی کہ یہ مہینہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا.
اگر سلف صالحین کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو ان کے بارے میں روایات آتی ہیں اور تقریباً صحیح سند سے بھی آئی ہے کہ وہ 6 مہینہ تک رمضان کے آنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان نصیب فرما، اور جب انہیں رمضان مہینہ مل جاتا تھا، مکمل ہو جاتا تھا، گزر جاتا تھا، تو 6 ماہ لگاتار یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم نے جو نیکیاں کی اللہ قبول فرما۔ تو یہ ذوق ہونا چاہیے، یہ شوق ہونا چاہیے رمضان کے حوالے سے۔ اس مہینے کو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی والا، برکت والا، خیر والا، توبے والا، استغفار والا، بخشش والا، رحمت والا، عنایت اور نہ جانے اس طرح جتنے خیر کے کلمات ہیں، جنت کی بشارت اور خوشخبری، جہنم سے گلو خلاصی، جہنم سے اللہ تبارک و تعالی گردنوں کو آزاد کرتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے سبحان اللہ جو اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو نصیب کرنے والا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے رزق میں اللہ اضافہ فرما دیتے ہیں، خوب برکت اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ اسی مہینے کی 17 تاریخ کو سبحان اللہ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا معرکۃ العارا جو غزوہ تھا، جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، سبحان اللہ وہ پیش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کامیابی عطا فرمائی، اہل کفر، اہل شرک کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کر دیا تھا۔ اسی ماہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے معزز گھر کو، جس کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے، یعنی خانہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 360 بتوں سے پاک و صاف کرایا تھا، اور خانہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا سر چشمہ اور موحدین کا اللہ نے مرکز قرار دیا۔ مکہ اسی مہینے میں فتح ہوا، بدر کی لڑائی اسی مہینے میں ہوئی ہے، اور سب سے بڑی سعادت کی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ میں قرآن مجید کا نزول کیا ہے۔ شب قدر کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ، شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کا اللہ نے نزول کیا، اور قرآن کریم کی آیات اس پر شاہد ہیں جو انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ چند دن بلکہ آپ کہہ لیں ہفتہ باقی رہ گیا ہے، آئندہ جمعہ سے ہو سکتا ہے ہماری پہلی تراویح شروع ہو جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو چند دن باقی رہ گئے ہیں رمضان کے آنے میں اور شروع ہونے میں۔ اللہ رب العالمین سے یہی دعا فرمائیں، اللہ ایک بار ہم سب کو پھر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کی برکتیں نصیب فرما، رمضان کی بہاریں اور اللہ تبارک و تعالی اس کی خوشبوئیں اور اس کی سعادتیں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کی، آپ سب کی، بلکہ سارے مسلمانوں کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی عمر عزیز میں اللہ تعالی برکت نصیب فرما، آمین رب العالمین۔ حضرات اور محترم مصلیان کرام، جمعہ میں شریک ہونے والے تمام ہی مرد و خواتین، جب ہم اور آپ کو اس بات کا علم اور اندازہ ہو گیا کہ یہ مہینہ اس قدر مبارک اور برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، تو میری آپ کی ذمہ داری یہ بنتی کہ اس مہینہ کے فیوز و برکات سے کیسے فائدہ اٹھائیں۔ یا عام زبان میں کہہ لیں، آج تقریباً الحمدللہ اہل حدیث کی جتنی مساجد ہیں، میں اس پر بات کر رہا ہوں کہ سارے خطبہ کرام آج اسی پر خطبہ دے رہے ہوں گے اور دیں گے انشاءاللہ کہ رمضان ہم کیسے گزاریں یا رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں۔ جب یہ برکتوں والا مہینہ ہے تو ہمارے پاس تیاری بھی ہونی چاہیے، پلاننگ بھی ہونی چاہیے، منصوبہ بندی بھی ہونی چاہیے۔ میں کچھ باتیں انشاءاللہ مختصر طور پر آج اسی پر بات کروں گا، اور آنے والے جمعہ میں انشاءاللہ رمضان کے فضائل ہیں، برکات ہیں، تراویح ہے، سحری ہے، افطاری ہے، وغیرہ وغیرہ، ان مسائل پر ہماری گفتگو ہوگی۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، اگر ہمارے آپ کے گھر میں کسی مہمان کی آمد ہوتی ہے اور مہمان اگر بڑا ہے، سبحان اللہ انتہائی قریبی ہے، تو ہماری تیاریاں کتنی زوروں پر ہوتی ہیں، گھر سے لے کر کے چوکھٹ اور دہلیز تک اور آنگن تک کی ہم صفائی کرتے ہیں۔ اس سے بڑی بات یہ ہم خود اپنا زیب و زینت اور صفائی اختیار کرتے ہیں کہ مہمانوں کے سامنے کہیں رسوا نہ ہونا پڑے۔ مہمان کے استقبال کے لیے سارے دروازے ہم کھول دیتے ہیں، اس کو اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہوئے اس کا استقبال کرتے ہیں، اور پورا گھر، بلکہ بچوں میں خوشیاں آ جاتی ہیں سبحان اللہ کہ ہمارے گھر مہمان آ رہے ہیں۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ آج یہ ماحول ختم ہو رہا ہے، اب تو خبر بھی نہیں لگتی کہ مہمان آئے بھی اور چلے بھی گئے،
بچوں کو تو خبر بھی نہیں لگتی ہے۔ ایک دور ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے مہمان گھر میں آئے تو بچوں میں خوشیوں کا ماحول آتا تھا کہ آج ہمارے گھر میں مہمان آ رہے ہیں۔ اب تو کب آئے اور کب چلے گئے اس کی پوری طریقے سے پورے جو ہے ایک فیملی کے سارے ممبر کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ دو چار کو پتہ ہوتا ہے، دو چار روزی روٹی کے لیے نکلے ہوتے ہیں، معاش کے لیے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ مسائل ہیں، بہرحال اللہ تعالی ہم سب کے مسائل کو حل فرمائے۔ تو میں ایک بنیادی بات آپ کے ذہن میں رکھنا چاہتا ہوں، جب ہمارے گھر میں کوئی اعلیٰ مہمان کی آمد ہوتی ہے تو ہماری تیاری بڑی زور و شور سے ہوتی ہے۔ قربان جائیں، اللہ کی قسم ہے، یہ رمضان آنے والا جو مہمان ہے یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا مہمان ہے، اور یہ گنتی کے چند دن رہے گا، سبحان اللہ، اس کے بعد ہمارے سروں سے گزر جائے گا۔ آپ خود کہیں گے رمضان کب آیا اور کب چلے گیا، ابھی ہم ہاتھیں ملتے رہ جائیں گے، پلکیں جھپکاتے رہ جائیں گے، ہماری نیند اور ہمارے کاروبار میں ابھی مکمل بھی نہیں ہوگا کہ رمضان آیا اور چلے جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک جو ہے مہمان بھیجا ہوا مہمان ہے، سبحان اللہ، اس کی تیاری ہمیں بڑے پرزور طریقے سے اور اسلامی طریقے سے جو تعلیمات دی ہیں ہمارے آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طریقے سے کرنی چاہیے۔ اس ضمن میں آئیے دو چار باتیں انشاءاللہ العزیز، وقت چونکہ ہو جاتا ہے میں دو چار باتیں ہی رکھ پاتا ہوں اور ہماری گفتگو ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ، میرے آپ کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے، یہ شعور ہونا چاہیے، یہ بیداری آنی چاہیے کہ اللہ کی نعمت ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کا جب احساس ہوگا کہ اللہ نے ہمیں یہ نصیب فرمایا، ہم سے پہلے کتنے لوگوں کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، کوئی رمضان کی چاند دیکھ نہیں پاتے ہیں، کسی کو رمضان کا چاند نصیب ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور وہ آخرت کے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے یہ احساس پیدا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، بار بار اللہ کا نام لیجئے، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجئے۔ رمضان ملنے والا ہے، زبان پر شکر کے کلمات جاری ہو جائیں۔ اللہ نے کہا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ نے کہا اللہ کا یہ اصول ہے اور اللہ کا قانون ہے، تمہارے اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے، نعمتوں پر شکر ادا کرو گے اللہ اور نعمتیں دے گا، سبحان اللہ، اور اگر تم نے ناشکری کی، ناقدری کی، اللہ کی قسم یاد رکھو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ پہلا پیغام خطبہ جمعہ کا یہ ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کا احساس دل میں پیدا کرو انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات جو بنیادی طور پر میں کہنا چاہوں گا، میرے لیے ہے، آپ سبھی لوگوں کے لیے، سبحان اللہ، وہ یہ ہے کہ رمضان مہینہ، اور اس حوالے سے احادیث بھی بہت ساری ہیں، نبی نے فرمایا اطلبوا الخیر دہرکم کلہ وتعرضوا لرفحات اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رحمتوں کو سال بھر ہمیشہ تلاش کرو، اس کائنات کے وسیع و عریض خطے میں اللہ کی رحمتیں اللہ کی قسم بکھری پڑی ہیں، جہاں دیکھو گے آپ کو قدرت کے مظاہر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں نظر آئیں گی۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ کی رحمتوں کو تلاش کرو، سال ہاں سال، ہمیشہ ہر مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو تلاش کرتے رہو۔ یہ میری اس حوالے سے بہت بے شمار احادیث ہے۔ میں دوسری بات جو کہنا چاہوں گا وہ جیسے کہ میں نے کہا یہ سارے جو پیغامات ہیں یہ تمام کے لیے ہے، سبحان اللہ، مرد و خواتین جتنی آئی ہیں ان تمام کے لیے پیغام ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے، رمضان مہینہ آنے سے پہلے اور آنے سے قبل ہمیں جو دوسرا کام کرنا ہے وہ یہ ہے، ہمارے دلوں کو پاکیزہ کرنا ہے، سبحان اللہ، دلوں کی پاکیزگی، دلوں کی طہارت، دلوں کو صاف کرنا، دلوں کو اجلا کرنا۔ یہ میلا ہو جاتا ہے، یہ گندا ہو جاتا ہے، داغ دھبے لگ جاتے ہیں، زنگ لگ جاتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے نا، ایسے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ لہذا رمضان مہینہ اس کی آمد اور اس کے آنے سے پہلے یہ دلوں کی جو زنگ ہے، دلوں میں زنگ لگ گیا ہے، قدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، تعصب ہے، حسد ہے، جلن ہے، یہ بیماری اللہ کی قسم ہے جب تک میرے آپ کے اندر رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کوئی خیر دے گا نہ کوئی برکت دے گا، یاد رکھو، اور ہمارے اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی برکت نہیں دے گا۔ لہذا رمضان آنے سے قبل جیسے ہم جسمانی طور پر صفائی ہمارے
ہماری طہارت ہوتی ہے، مساجد ہیں ہمارے گھر ہے، ان کی پاک صفائی ہوتی ہے، ایسے دلوں کا بھی تزکیہ ہونا، دلوں کو پاک و صاف کرنا، دلوں کو پاکیزہ کرنا، یہ بے حد ضروری ہے میرے بھائیو۔ یاد رکھو، ایک بات یاد رکھو، لالٹین کا شیشہ ہے نا، لالٹین کا شیشہ جس قدر جتنا زیادہ صاف ہوگا روشنی دور تک جائے گی، اللہ کی قسم ہے۔ آپ کا دل جتنا صاف ہوگا اللہ آپ کے اعمال میں برکت اتنی دے گا انشاءاللہ، یہ آپ کی مرضی ہے۔ لالٹین کے شیشہ کو گدلا کر لو، روشنی نہیں جائے گی، آپ دل کو میلا کر لیں گے، دل کو گدلا کر لیں گے، دل میں نفرت کو پال لیں گے، دل میں حسد کو پال لیں گے، دل میں جلن کو پال لیں گے، دل میں تعصب کو پال لیں گے، تو یاد رکھو آپ کے اعمال میں اور آپ کی نیکیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی برکت نہیں دیں گے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک صحابی رسول کا میں مختصر انشاءاللہ ذکر کر کے اپنی بات آگے بڑھاؤں گا۔ صحابی رسول ہیں، نام اچھی طریقے سے یاد رکھو، حضرت سعد ابن معاذ، کیا نام ہے؟ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کبھی مغرب کے درس میں 2-4-6 مہینے پہلے کبھی ان کے حوالے سے میں نے مختصر بات کی تھی، جو ہمارے بھائی رہتے الحمدللہ مغرب کے درس میں انہیں بخوبی اس کا اندازہ ہے۔ میں نے کبھی اشارہ کیا تھا، سعد ابن معاذ وہ صحابی ہیں سبحان اللہ رضی اللہ عنہ، 30 سال کی عمر میں اسلام لائے اور 36 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ٹوٹل انہوں نے جو انہوں نے اسلام کی جو ان کی مدت رہی ہے نا، اسلام قبول کرنے کی جو مدت رہی ہے، اسلام کا زمانہ اور عرصہ جو انہوں نے پایا ہے نا، خالی 6 سال کا پایا ہے، 6 سال کا۔ 30 سال کی عمر میں انتقال، 30 سال کی عمر میں اسلام لائے، 36 سال کی عمر میں انتقال ہوئے، سبحان اللہ۔ 6 سال ان کو موقع ملا، قربان جائیں کیا انہوں نے کام کیا ہوگا 6 سال میں، جو بشارتیں جب ان کی وفات ہوئی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ آپ کو خبر ہے سعد ابن معاذ کا جب انتقال ہوا رحمان کا عرش یہ مارے خوشی کے جھوم گیا تھا۔ آپ بتائیں انہوں نے 6 سال میں کون سے کارنامے انجام دیے ہوں گے؟ 50 سال کے آپ ہو گئے ہیں، ہم ہو گئے ہیں، ہمارے باپ دادا ہو گئے ہیں، ایسی بشارتیں اللہ کی قسم ہے۔ کہا 6 سال، یاد رکھنا اس جملے کو بار بار میں کہہ رہا ہوں، 6 سال کی مدت انہوں نے پائی ہے، انتقال ہوا۔ محمد عربی السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ یاد رکھو سعد ابن معاذ کے انتقال پر رحمان کا عرش جھوم اٹھا، سبحان اللہ۔ وزنی آدمی تھے نا، موٹے تازے تگڑے آدمی تھے۔ جب جنازہ اٹھایا جانے لگا صحابہ کرام نے کہا یہ موٹے تازے وزنی آدمی ہے، طاقت بھر کر کے اٹھایا، لیکن جانتے ہیں اٹھانے لگے تو جنازہ ہلکا محسوس ہوا۔ ایک موٹے تازے آدمی کا جنازہ ہلکا محسوس ہوا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، بیٹھ جائیے پیچھے مت دیکھو آپ لوگ۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم نے ان کے جنازے کو اٹھایا، ہلکا محسوس کیا، ہلکا محسوس ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا اے میرے صحابہ تمہیں خبر ہے، تمہیں معلوم ہے آج سعد ابن معاذ کے جنازے میں 70,000 ملائکہ شامل ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ کتنے سال رہے ہیں؟ 6 سال صرف۔ کیا کارنامہ انجام دیا ہوگا؟ میں اللہ کی قسم ہے بات میں سمیٹ رہا ہوں۔ محدثین نے جب ان کی پوری زندگی کو کھنگالا 6 سال میں انہوں نے کیا کام کیا ہوگا، کیا کام کیا ہوگا؟ رحمان کا عرش جھوم اٹھا موت پر، 70,000 ملائکہ آئے، اللہ کی قسم ہے ان کے جنازے میں۔ جب محدثین نے کھنگالا 3 باتیں ان کی زندگی میں پائیں، بھی وہ 3 باتیں در حقیقت ایک ہی بات ہے۔ اللہ سے بھیک مانگو اللہ یہ خوبی میرے اندر آپ کے اندر پیدا فرمائے۔ کہاں سب سے پہلی خوبی یہ ہے، فرماتے ہیں لا اجد غلا لاحد من المسلمین۔ دوسری خوبی وہی ہے ولیس فی قلبی غمر۔ تیسری ہے ولا احسد علی احد علی شیء آتاہ اللہ ایاہ۔ کہاں یاد رکھو پوچھنے والے نے ان کی زندگی میں ان کی حیات میں ایک موقع پر پوچھا کہاں آپ کی کوئی نیکیاں تو بتائیے، کہاں میری کوئی الگ نیکیاں نہیں ہے، لیکن ایک بات یہ ہے میرا دل اللہ کی قسم ہے، ایک بار اور بولتا ہوں، انہوں نے کہا میرا دل اللہ کی قسم ہے مسلمانوں کے تئیں ایسے صاف ہے جیسے کوئی آئینہ صاف ہوتا، اللہ کی قسم۔ دل اپنے صاف کرو، دل میں بغض رہے گا، نفرت رہے گی، عداوت رہے گی، دشمنیاں رہیں گی، دوریاں رہیں گی، یاد رکھو رگڑ رگڑ کر کے مر جاؤ گے، ٹکر
पत्थर मार मार करके मर जाओगे, तुम्हारी नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का दर्जा नहीं पा सकती है। और इस हवाले से प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीस है। मैं आपको क्या बताऊं, नबी इस्लाम ने फरमाया जो दो मुसलमान आपस में कताता, आज देखिए अल्लाह की कसम है, क्या बताऊं, जो मुसलमान जो ममालिक है इन पर बमबारी करने वाले मुसलमान हैं, खून बहाने वाले मुसलमान हैं, बह रहा है खून मुसलमान का, बहाने वाले मुसलमान है, हमला करने वाले मुसलमान है, फसाद करने वाले यही है, शिया सुन्नी का कहीं कहीं फला अहलुल हदीस का मसाजिद तोड़े जा रहे हैं। अरे अल्लाह की कसम है, ये दौर हमने नहीं देखा था, हमने सुना था। अभी 2-4 दिन पहले दिल्ली की बात, क्या बताऊं, मौजू मेरा रह जाएगा, फिर आप यही शिकायत करेंगे मौलाना की बातें अधूरी रह जाती हैं। 2-4 दिनों दिल्ली में अहले हदीस खवातीन बैठ करके एक घर में जो है दीन की बातें हो रही है, वहां मोहल्ले में रहने वाले चंद शरारती लोगों को हजम ना हुआ। अब बताइए, अल्लाह की कसम है, हमारे इस मस्जिद में खवातीन आती है, आदाब मालूम है, तरीका मालूम है, शौहर की इज्जत, बाप की इज्जत, घर का मामला, सारी चीजों का इल्म लेकर के जाती हैं। यही हमारा पैगाम है। जानते हैं, चंद शरारती लोगों ने औरतों पर जाकर के हमला किया, ये नाम के मुसलमान है, याद रखिए, इन्होंने खवातीन पर हमला किया, कहा इस मोहल्ले में कोई भी इज्तिमा होगा मशवरा हमारा होगा। बताइए, ये आप कौन होते हैं, आपको हक किसने दिया? अरे चलेगा तो अल्लाह का कलाम चलेगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का पैगाम चलेगा। बताइए, ये नफरतों का माहौल जो हमने, मसलकों का माहौल जो हमने खड़ा किया है, आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया जब दो मुसलमान आपस में कता ताल्लुकी कायम कर लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला क्या करता है मालूम है? तुफ्तहु अबवाबुल जन्ना यौमुल इत्नीन व यौमुल खमीस फयुगफरु लिकुल्लि अब्दिन ला युशरिक बिल्लाहि शैया। नबी ने फरमाया हर पीर और हर जुमेरात को जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यही वजह है मोहम्मद अरबी पीर और जुमेरात का रोजा रखते थे। दुआ करे अल्लाह हमें भी तौफीक नसीब फरमाए। साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, आप हर पीर जुमेरात का रोजा क्यों रखते हैं? आपने फरमाया जन्नत के दरवाजे अल्लाह तबारक व तआला खोल देता है। मेरा ये जी चाहता है कि मेरे अमाल जब अल्लाह के दरबार में जाए तो मैं रोजे से रहूं। सुभान अल्लाह। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया हर पीर और जुमेरात को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के दरवाजे खोल देता है, सबकी बख्शिश हो जाती है, मगफिरत हो जाती है, ऐलान कर दिया जाता है, सिवाय मुशरिक के। मुशरिक की मगफरत नहीं होती है जब तक ये तौबा ना करे। और दूसरा वो जो दो मुसलमान आपस में नफरत में जी रहे हैं, नफरत में जी रहे हैं, ये तहज्जुद गुजार हो, ये नमाजी हो, पेशानी पर घट्टे क्यों ना हो, ये दो नफरत में जी रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है उन्जुरू हादैनि हत्ता यस्तलिहा, इन्हें छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए, इनके आमाल को अभी रोक दिया जाए, काउंट ना किया जाए। जब ये दोनों मिल जाएंगे इनके आमाल को कबूल करेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह से दुआ फरमाए रमजान आने से कबल हमारे दिल पाक हो जाए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, दुनिया ये फानी है, दुनिया नापायदार है, दुनिया की सारी नेमतें फना होने वाली है। क्यों? दौलत के लिए, जायदाद के लिए, खेती बाड़ी के लिए, दुकान के लिए, घर बार के लिए, 1000 10,000 लाख के लिए क्यों नफरत पाल करके रखे हो? सब फना हो जाएगा। जनाजा जब जाएगा खाट पर, 100 बार कह चुका हूं और आज एक बार बोलता हूं, ये 100 रुपए की अंगूठी भी लेकर के नहीं जाओगे। इसलिए इस माहौल को खत्म करो। सारे दुनिया को, मुसलमानों को हमारा ये जमीयत अहले हदीस के मिंबर से ये पैगाम है, आओ अल्लाह की कसम है, अल्लाह की किताब पर और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर इकट्ठे हो जाओ। एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। ऐसे एक नहीं, शायरों ने कई अशार कहे। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जल्दी में 2 बातें कहूंगा इंशाअल्लाह। वो ये है मेरे भाइयों कि रमज़ान आने से कबल हमारे जिस तरीके से घरों की ज़ाहिरी सफाई होती है, ऐसे अंदरूनी सफाई करो। म्यूज़िक है, आलाते म्यूज़िक है, मौसीकी है, गाने बजाने की चीज़ें हैं। अल्लाह ना करे, मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है, आपके चाहने वालों के मोबाइल में कोई गंदी चीज़ें हैं, वीडियो है, तस्वीर है, अल्लाह की कसम है रमज़ान आने से पहले डिलीट कर दो, ख़त्म करो, तौबा करो। ज़िंदगी में आपका मोबाइल साफ़ रहेगा इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और अपने दिलों को जिंदा करो, घरों को जिंदा करो, तिलावत कुरान से, याद इलाही से, जिक्र इलाही से। एक परेशान हाल आदमी पर कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह उसकी परेशानी दूर करेगा। एक बेचैन आदमी पर कुरान की तिलावत करो, अल्लाह उसकी बेचैनी दूर करता। अल्लाह का ये वादा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस हवाले से बहुत सारी बातें फरमाई है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, एक और बात मैं कह करके जल्दी में खत्म करूंगा, वो ये है, रमजान आने से पहले पहले हमारे लिए वक्त की तंजीम ये बहुत जरूरी है। क्या मतलब है इसका? वक्त की तंजीम का माना यह है कि आप एक पूरी तरीके से प्लान तैयार कर लें, गफलत में ना रहें आप। पूरा एक प्लान, एक शेड्यूल आप तैयार कर लें। कैसे, किस तरीके से? एक रूटीन आप बना लें। आपको ड्यूटी कब जानी है, दुकान कब जाना है, वापस आपको कितने बजे आना है, फैमिली को कितना टाइम देना है, इफ्तारी के लिए कितना वक्त है, सहरी के लिए कितना वक्त है, तरावी में जरूर हाजिर होना, इंशाल्लाह बोलो, तरावी में जरूर हाजिर होना है। सोना कब है, जागना कब है, नमाज फजर के बाद भाग करके नहीं जाना है, तिलावत कुरान करनी है। कितना पारा, कितने सफात हमें तिलावत करनी है। अच्छा, इशराक की नमाज भी पढ़नी है, चाश की नमाज भी पढ़नी है। इन तमाम, इसी तरीके से मेरे भाइयों, ये तमाम और अपने ड्यूटी पर भी जाना है, जॉब पर भी जाना है। ये सारे काम करते हुए तस्बीहात, तहमीदात, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपके जुबान पर जारी रहे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये शेड्यूल आप बनाए, रब्बे जुल जलाल की कसम है, रमजान आपका कामयाब होगा इंशाअल्लाह ताला। और रमजान अगर आपने कामयाब कर लिया, जाओ, ये बशारत है अल्लाह की जानिब से, पूरा साल तुम्हारा कामयाब रहेगा इंशाअल्लाह। ये अल्लाह तबारक व तआला के वादा मेरे भाइयों। इस लिहाज से और इसी तरीके से एक आखिरी बात है, जैसे कि मैंने वादा किया है, वक्त पर मैं ख़त्म करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। बहुत सारी बातें रह गई हैं, लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहूँगा इंशाअल्लाह, वो ये है, रमज़ान के हवाले से हमारे मुस्लिम, जल्दी में, रमज़ान के हवाले से हमारे मुस्लिम माशरे में कई तरह के लोग पाए जाते हैं। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ एक किस्म के लोग रहें इंशाअल्लाह, अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमाए। पहले किस्म के लोग वो हैं, रमज़ान के आने जाने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, खबर भी नहीं लगती है कब आया और कब चलेगा। ये अपने दुनिया में मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं, ये अपने धुन की जिंदगी गुजारते हैं। कब आया रमजान और कब चले गया, जैसे साल भर गुजारते हैं, ऐसे ये रमजान गुजार देते हैं। याद रखो, ये पहला तबका वो है जिस पर अल्लाह का गजब नाजिल होता है। ये अल्लाह के अजाब को दावत देने वाले लोग हैं। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह इन्हें हिदायत नसीब फरमाए। दूसरा तबका मुसलमानों में वो है, जो दूसरी किस्म के लोग वो है, रमजान शुरू होते ही सुभान अल्लाह, क्या जज्बा, क्या जोश, क्या खरोश, क्या हौसले, क्या उम्मीदें, क्या आरजुएं, क्या भाग दौड़, पहली सब के मुसल्ली। लेकिन आप जानते हैं 2-4-10 दिन भी नहीं गुजरते हैं, 2-4-10 दिन भी नहीं गुजरते हैं, ये ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे दोबारा मस्जिद को पलट करके नहीं आएंगे। हफ्ता भर भी ये अल्लाह के घर में टिक करके रह नहीं सकते हैं। ये भी बदबख्त तरीन लोग हैं। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह इन्हें भी हिदायत नसीब फरमाए। तीसरी किस्म के लोग वो हैं, सुभान अल्लाह, रमजान का चांद देंगे, पूरा रमजान माशाअल्लाह इबादतों में, तिलावतों में, जिक्र इलाही में, याद इलाही में, सदका में, खैरात में, ओ माशाअल्लाह पहली सब के नमाजी हैं। रमजान पूरा बराबर पाबंदी से रहते हैं। रमजान जैसे खत्म ये भी खत्म, रमजान गुजर गया ये भी गुजर जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले में गुमराही को खरीद लिया है। अल्लाह ने कहा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ये भी अच्छे लोग नहीं है। और चौथी और आखिरी किस्म के लोग बड़े अच्छे हैं। सबके लिए अल्लाह से भीख मांग लो, अल्लाह हमें इन्हीं लोगों में बनाए इंशाअल्लाह। वो आखिरी लोग कौन है, रमजान हो या गैर रमजान हो, अल्लाह की कसम है वो पहली सब के नमाजी रहते हैं। अजान हो गई है, उनके कदम मस्जिद में आ गए हैं। रमजान आए गैर रमजान हो, हर लम्हा हर आन वो इताअत इलाही में मसरूफ रहते हैं। मगर जब रमजान आता है ना, तो ईमान की जो बैटरी है ना कुछ और चार्ज हो जाती है, कुव्वत ईमानी में और इजाफा होता है, और ज्यादा पाबंदी करते हैं। ये वो बंदे हैं जिनके बारे में कुरान ने कहा वअबुद रब्बका हत्ता यातिकल यकीन, बंदगी करते रहो यहां तक कि तुम्हारी मौत आ जाए। अल्लाह से दुआ फरमाए अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज्यादा अल्लाह अमल की तौफीक नसीब